الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کوشش کرنے والے نیت ارادے کے بعد نیت کرنے والے ارادہ کرنے والے کوشش کرنے والے کے لیے راستہ کھولنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام ایک ذمہ داری ہماری ہے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا تب جا کر دروازہ رحمتوں کا برکتوں کا اور پھر فضیلتوں کا دروازہ کھلے گا. جب تک ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے تو پھر توقع رکھنا حماقت ہے اور کچھ بھی نہیں. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے اور عموماً اس کے لیے کہتے ہیں استقبال رمضان کہ رمضان کے استقبال کرنا چاہیے. عموماً یہ لفظ تو ہماری زبانوں پر ہوتا ہے اور رمضان کے استقبال کے لیے کیا استقبال کرتے ہیں تو جب ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں غور کرتے ہیں تو ہمارا استقبال کچھ بھی نہیں ہوتا جو کرنا چاہیے. مثلا رمضان کے استقبال کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان کے اندر عبادات کس طرح زیادہ سے زیادہ اور کتنی بہتر سے بہتر کر سکیں اس کے لیے ہماری کس طرح کوشش ہونی چاہیے, کیا پلاننگ کیا ترتیب ہونی چاہیے. یہ ہمارے اصل جو ہے نا ٹارگٹ اور ہماری اپنی کوشش ہے اور یہ اصل چیز ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری اس طریقے سے ان چیزوں کے بارے میں کہ عبادات کرنا, قرآن سے تعلق جوڑنا, پھر جو ہے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنا, یہ چیزیں بہت کم ہوتی ہیں.
بس یہ ہوتی ہے کہ ہاں ہم نے رمضان کے اندر اپنے آپ کو سونے کے لیے کس طرح فارغ کرنا ہے، کام سے کم کرنا ہے یا زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، یا کمائی کس طرح بہتر کرنی ہے، یا اس رمضان کے اندر ہماری جو ہے نا محنتوں وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان سے جو ہے نا اپنے مفاد اور منافع حاصل کریں. تو اب ہر ایک لینے والے کی اپنی سوچ ہے جو اس کے لیے کر رہا ہوتا ہے. ٹائم ٹیبل کاموں کے اعتبار سے کم ہو گیا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پڑھنے تعلیمی اداروں میں اس میں ٹائم تھوڑا سا جو ہے نا محدود کر دیتے ہیں، چھٹی تھوڑی جلدی کر دیتے ہیں. یہ چیز تو اپنی جگہ پہ، لیکن ہم نے اپنے آپ کو عبادات کے لیے فارغ کرنا ہے، اور کچھ قرآن کو سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. جب نہیں آتی تو بتائیں کہ اللہ پاک نے تو بدلہ دینا ہے، فائدہ دینا ہے اس کو جو محنت کرے، کوشش کرے. ہماری محنت کوششوں کے سلسلہ ہی کچھ اور ہوتا ہے تو پھر ملے گا کیسا. تو اس لیے ماہ مبارک کے اندر ہم نے اپنے آپ کو کس چیز سے جوڑنا ہے، کیا حاصل کرنا ہے. دیکھیں، رمضان اور قرآن کا ایک جوڑ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا. رمضان کی ایک رات ہے جس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کے اندر اس کا نزول شروع ہوا، اور قرآن مجید نازل 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا. اب یہ قرآن کا نزول کا دورانیہ چلتے چلتے نازل ہوتا رہا. قرآن آگے پیچھے بھی نازل ہوا، لیکن خاص انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل فرمایا. تو لیلۃ القدر قرآن کے نسبت جوڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے. پھر آخری عشرہ آتا تھا تو پھر تو کوئی شد میزرو، اب کمر کستے، اور ایقظ اہلو، اپنے گھر والوں کو بیدار کر رکھتے. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ عبادات کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اعتکاف کیا کرتے تھے. تو آپ کا کمر کسنا کس بات کے لیے تھا؟ حالانکہ آپ تو معصوم تھے، آپ تو معصوم بخشائے تھے. آپ شریعت تو آپ ہی کی تھی نا، کہ جس وقت آپ جو بھی عمل کرتے شریعت بنتا تھا. تو اب اس کے پیچھے اگر بطور جماعت کے ہم دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیں ایک رمضان میں نہیں، وہ تو سال بھر میں عبادات کے لیے محنت کرتے، کوشش کرتے دکھائی دیتے تھے. صحابہ کرام کی زندگی مکمل شریعت تھی، صحابہ کرام کی زندگی مکمل قرآن تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن سے ایسا جوڑ رکھتے تھے کہ قرآن مجید کے، یعنی کہتے ہیں کہ قرآن کے کسی حکم کے خلاف تصور بھی نہیں تھا، سوچ بھی نہیں تھی کہ یہ قرآن کے کسی حکم کے خلاف کریں گے. سوچ بھی نہیں تھی کہ قرآن کے حکم کے خلاف کریں گے. تو وہ تو زندگی ان کی ایسی تھی نا، جن کے ایمان کو، جن کی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے معیار قرار دیا کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ، صحابہ جیسا عمل کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو وہ جماعت تو بہت اعلیٰ جماعت تھی نا. اب عام مسلمان ہم اس زمانے میں کیا کہتے ہیں؟ یار ہم تو بہت کمزور ہیں. بھائی کیا کمزور ہیں؟ یہ بہت کمزور ہے، بہت، بالکل ہم تو پتہ نہیں کس صدی میں، ہم تو بہت گناہگار ہیں. یہ لفظ گناہگار، کمزور، یہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں بنے گا نجات کے لیے کہ ہم کہیں گے شاید یہ بہانہ ہمارا چل جائے گا، ہم بہت کمزور ہیں، ہم تو 14ویں صدی 15ویں صدی میں چل رہے ہیں، ہم سے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ کون سی بات ہے کہ نہیں ہوتی اور یہ کی ہوتی؟ مسلمان نہیں کر رہے نا، نہیں کر رہے، کرنا چاہیے تھا، نہیں کر رہے. تو یہ دلیل بن رہی ہے یار میں تو بہت کمزور ہوں، میں دنیا کے جنجالوں میں پڑا ہوا ہوں، دھندوں میں پڑا ہوا ہوں، مجھ سے کہاں ہوتی ہے یہ چیزیں؟ یہ کون سی دلیل ہے؟ یہ کوئی عقل مند آدمی سوچ سکتا ہے کہ یہ دلیل بن جائے گی اللہ کے ہاں میں اس لیے میں تو بڑا کام کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، گیندری بیلچے کا کام کرتا تھا، کھدائی کا کام کرتا تھا، محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اس لیے میں روزہ کو بھی نہیں ٹائم دے سکا، قرآن کو بھی نہیں دے سکا، قرآن تراویح کو بھی نہیں دے سکا. یہ ہمارے سوچیں ہوتی ہیں. میرے پیارو، یہ سوچیں کوئی کام نہیں آئے گی، یہ سوچیں کام نہیں آئے گی. اب ہم نے کیا کیا؟
ہم نے ساری چیزوں کے لیے کیا دیا؟ مزدوری ہے، محنت ہے، کوشش ہے، تجارت ہے، کمائی ہے، کمائیں گے نہیں، کام نہیں کریں گے، بچوں کو کہاں کھلائیں گے، یہ ہماری سوچ ہے. یہ سوچ ہی فرسودہ ہے. کمائیں گے نہیں تو کھلائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے؟ بھائی ہماری کمائی ہم کھلاتے ہیں، ہماری محنتوں کے اوپر ہمیں ملتا ہے. یہ دماغ سے سوچ مسلمان کو نکالنی چاہیے. یہ تو کافر کی سوچ ہے. وہ کہتا ہے اس کا خدا نہیں ہے، کافر کا اللہ نہیں ہے. کافر نہیں کہا کہ محنت کروں گا، کہوں گا محنت کروں گا سب کچھ کماؤں گا. ہم کہتے ہیں محنت کریں گے دے گا اللہ، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، میری محنت پر نہیں ملے گا، میرے اللہ میرے مقدر کے اوپر دے گا. یہ سوچ مسلمان کی ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہ میرا ایک لقمہ روٹی مجھے اگر مل رہا ہے تو یہ میری محنت پر ملا. یہ تو ایک عجیب سا مشرکانہ جملہ ہے. نہیں بھائی، اللہ نے دیا، اللہ کی تقدیر سے ملا، اللہ کے جو ہے نا فیصلوں سے ملا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی چاہت سے ملا ہے. مسلمان کا تو سوچ یہ ہونی چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم اپنے معمولات کو دیکھیں. ہماری نماز، ہماری عبادات، ہمارا قرآن سے تعلق کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایک نماز کی ایک رکعت بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے ایک نماز کی ایک رکعت بھی پوری صحیح طور پہ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے. میں سمجھاتا ہوں کیسے نہیں پڑھتے. ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہم کیا یہ کہتے ہیں اللہ اکبر. اب اللہ اکبر کے بعد میرے سوچ اندر جو سوچ چل رہی ہے نا وہ بھی کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے مجھے جواب دیا. تمام تعریفیں اللہ کے، میرے دماغ میں چل رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، میں جانتا ہوں. مجھے اگر اس کا ترجمہ نہیں آتا تو میں یہ کیا بات کر رہا ہوں؟ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ حالانکہ نماز وہ ہے جس میں بندہ اپنے اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے. نماز میں بندہ اپنے اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے. اور قرآن مجید جب پڑھتا ہے نا اللہ بندے سے بات کر رہا ہوتا ہے. مجھے دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان بتائے، دنیا میں یار کوئی سمجھدار آدمی وہ کسی انسان کے سامنے بات کر رہا ہو اور وہ اس کی بات نہ سمجھے، یہ اس کی بات نہ سمجھے، وہ اس کی بات نہ سمجھے، یہ اس کی بات نہ سمجھے، اور یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لمبی دیر بات کر رہے ہیں، ایک آدھا گھنٹہ بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، بالکل کچھ نہیں سمجھ رہے. کوئی سمجھدار آدمی ایسا دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا؟ وہ خوش بھی ہے، پھر یار میں بات کر رہا تھا، میں آدھا گھنٹہ میں گفتگو کر رہا تھا. کوئی عقل مند آدمی ایسا دنیا میں نظر نہیں آتا کہ یار یہ گفتگو بھی کر رہا ہے اور سمجھ بھی نہیں رہا. یار ہم کسی کے ایک منٹ بھی ایسا نہیں لے سکتے کہ میں اپنا مدعا اور مقصد اس کو سمجھا نہ سکوں، اسے سمجھ نہ سکوں. تو جب ہم دنیا میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو پا رہا تو اللہ اکبر کبیرہ، پتہ نہیں ہم نماز کے اندر جو ہے کیا کر رہے ہیں، ابھی کون سا سمجھا رہے ہیں اپنے اللہ کے سے، کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے نا. حالانکہ نماز میں اگر ہم بات کر رہے ہیں نا اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، جواب آیا، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرے حمد بیان کی، یہ جواب ہے. حدیث کے اندر آتا ہے یہ جواب آیا. ہمیں پتہ ہے کچھ پتہ نہیں نہ، ہمیں یہ پتہ ہوتا الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر. یہ کتنا بڑا جملہ ہے نا، تعریف کا اتنا بڑا جملہ ہے نا، اور شکر کا اتنا بڑا جملہ ہے نا. پوری دنیا میں اتنا بڑا جملہ شکر کا اور کوئی نہیں. اگر آپ کہیں نا اللہ کا شکر ہے نا، اگر اس پہ آپ کہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو یہ جو الحمدللہ ہے نا یہ بہت بڑا جملہ ہے نا، اللہ کی تعریف کا اور اللہ کے شکر کا. الحمدللہ رب العالمین، کیوں؟ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. یہ جو الحمدللہ ہے نا، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے. ایک بات لمبی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اس کو سمجھتے نہیں ہے نا. اب جب نہیں سمجھیں گے تو ہم کیا گفتگو کریں گے؟ نہیں، گفتگو کا پتہ ہی نہیں چلے گا، لذت ہی نہیں آئے گا، مزہ ہی نہیں آئے گا. اور جواب آیا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. بندہ سوچ بھی نہیں ہے، بندہ اللہ اکبر کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا، اس کے الحمدللہ ایک تو پہلے یہ کہ الفاظ ہی درست نہیں ہوتے، پھر اس کے بعد یہ ترجمہ کا پتہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد یہ جواب کا پتہ نہیں ہے. نہ جواب کا پتہ، نہ ترجمے کا پتہ، نہ خود جو نہ توجہ ہے اس کی سوچوں میں. اللہ اکبر کے بعد اچھا یار یہاں جانا تھا، یہ کرنا تھا، وہ لینا تھا، وہ دینا تھا، یہ کرنا تھا، یہ ساری سوچ آگے دماغ میں، ذہن نماز میں کھڑا ہوتا ہے، یہ سب آگے.
اور خصوصاً جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہاں پر کہاں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہی نہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نماز میں کھو جاتے تھے، اپنے آپ کو کھو جاتے تھے، گم ہو جاتے تھے. یہ جو لفظ واقعات پڑھتے رہتے ہیں نا کہ یار تیر لگ گیا اور پتہ نہ چلا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہرہ دے رہے ہیں اور پہرہ دیتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی تھے، تو پہرہ دیتے ہوئے تیر لگا اور اس نماز میں کھڑے ہوئے تھے. نماز چلو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، نماز میں کھڑے، تیر لگا، سلام نہیں پھیرا، بالبلائے تڑپے نہیں، بھائی چھوڑ دیتے ہیں اس طریقے سے نہیں. نہ میں نماز میں ایک ایسی لذت مجھے مل رہی تھی، کنیکشن ایسا گہرا جڑا ہوا تھا کہ سورج کو پوری کیے بغیر میں چھوڑ نہ سکا. کیا پتہ نہیں سوچ ہوگی، کیسے عظیم لوگ ہوں. صحابہ کرام رضوان قرآن کے سامنے بیٹھ جانے والے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا صفت بیان کی؟ کانا وقافاً، وہ رسول وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے سامنے اپنے آپ کو ٹھہرا دینے والے، روک جانے والے، روک دینے والے. مثال کے طور پہ ہم یہاں سے ایک بات ہمیں ملی، مسجد کے اندر سے ایک بات ملی، باہر نکل کے اس بات کے اوپر ڈسکس کریں گے. یہ بات، یہ وہ بات ملی، سوچیں دماغ میں کوئی باتیں آ کے پیچھے، اب چلیں گے سوچ آئیں اپنے تجارت پہ پوائنٹ پہ کہ کوئی بات ملی، باہر نکل کے ہم وہ بات دماغ میں لیں گے، مشورہ کریں گے، سوچیں گے. گھر میں ایک بات ملی، اس بات کو ہم لیں گے، سوچ یار یہ کیا ہوا، کس طرح ہوا. مجھے بتائیں یہ قرآن مجید کوئی میسج نہیں دے رہا، یہ قرآن مجید کوئی پیغام نہیں دے رہا، یہ قرآن مجید کچھ کہہ نہیں رہا، کچھ حکم نہیں دے رہا، کچھ منع نہیں کر رہا. یہ بات ہمیں کیا ملی نہ وہ بھی نہیں پتا. اس بات پر یار ٹھہر جاؤ، یار یہ ہوا، میرے سوچیں، وہ بھی نہیں ہوا. یار نہ تو یہ سوچ ہے کہ یہ بات کیا ملی اور نہ اس کے اوپر ہم نے مشورہ کیا. یار یہ کیا ہے، کم از کم کوئی بات تو سامنے آئی نا، کچھ سوچے تو صحیح. معلوم ہی نہیں ہے یار، توجہ ہی نہیں، نہ تو ترجمہ پڑھنا ہے، نہ سیکھنا ہے، نہ ورڈ بس ٹائم ہے. ٹھیک. اے مسلمان کیا ہوا آج ہمیں پتہ نہیں کس چکروں کے اندر کھو دیا اپنے آپ کو. اس طرح ہے کہ انسان سوچتا بھی نہیں. تو انسان سوچا غور تو کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قرآن کے اوپر نہ ٹھہرنے والے، یعنی قرآن کا حکم قرآن کے بعد سامنے آئی نا بس رک گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صحابی رسول تھے، حر ابن قیس صحابی تھے، اور یہ ایک نوجوان تھے، قرآن مجید کے بڑے قاری تھے، جاننے والے تھے. ان کے آپ حضرت عمر کے رضی اللہ عنہ اپنے پاس کچھ مشورے کے لیے لوگوں کو بلایا کرتے تھے نا، ان کے اندر یہ مشہور تھے. تو انہوں نے قاری قرآن تھے، سمجھنے والے تھے، تو آپ قرآن سے دلچسپی رکھنے والے تھے، ان کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا. یار مشورے دیا کرو، مجھے قرآن کے حوالے سے بات سامنے آئے تو کچھ نہ. پانچ صحابہ تھے، فقہ کے اعتبار سے حضرت عبداللہ بن مسعود تھے فقیہ، حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صداقت، اس صفتیں کچھ خاص صفتیں بعض صحابہ کے اندر، محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو یہ صحابی جو ہے نا پاس تھے، ان کے چچا آئے، حضرت ان کے چچا آئے، تو وہ آئے تو اس نے آ کر کہا ماشاءاللہ بھتیجے آپ کی تو بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، آپ پاس بیٹھا کرتے ہیں اور ایک مرتبہ ہے تو مجھے ٹائم لے کر میں جو ہے نا امیر المومنین سے بیٹھتا ہوں تو ملاقات کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. امیر المومنین سے ٹائم دیا اور جا کر بیٹھے اور گفتگو شروع ہوئی، بات کی. تو امیر المومنین کے سامنے ان کے چچا کوئی بات کرنے لگے، جس طرح گفتگو میں چلتے چلتے، امیر المومنین آپ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے، کچھ زیادتی کرتے، کچھ ہمیں جو ہے نا عادل نہیں کرتے، جو چیزیں آتی ہیں وہ دیتے نہیں ہیں پوری. حضرت عمر تو عادل کے اندر مشہور تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑا لیا. اب جب کوڑا اٹھایا نا، کہا کیا کہہ رہے ہو، میں نہیں کرتا ہوں، اور کوڑا اٹھایا. اٹھانے کے ساتھ اب یہ بھتیجا کہتا ہے یار کہ سوچو کہ میں اگر اس وقت اگر عمر رضی اللہ عنہ کو کوڑا لگ گیا نا تو قوم کیا کہے گی کہ یار چچا کو نے جو نا کوڑا لگوا دیا. تو معلوم تھا کہ امیر المؤمنین کس بات کے اوپر جو ہے نا وہ مٹنے والے ہیں اور اب سب کچھ چھوڑنے والے.
فوری طور پہ قرآن مجید کے ایک آیت سامنے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، امیر المؤمنین معاف کریں، درگزر کریں جاہلوں. یہ قرآن کی آیت پڑھی، امیر المؤمنین کا موڑا ایسے اٹھا ہوا تھا، کہتے جیسے ہی قرآن کی آیت پڑھی نا فوراً نیچے کر، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، جاہل اعراض کرے سے. قرآن آیا نا تو وقوفا، تو وقاف عند القرآن، قرآن کے ساتھ وہاں پر چھوڑ دیا اس کو. تو اس قرآن کا حکم اللہ پاک نے کہا فوری طور پہ حکم عمل کرنے والا. امیر المومنین جس وقت صبح صبح اٹھتے ہیں نا نماز کے لیے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور وہاں پر بھی قرآن کی آیت کہتے ہیں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، بچو اٹھو، بیوی اٹھو، گھر والے اٹھاؤ ان کو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، قرآن کی آیت پڑھتے. اللہ پاک نے کہا ہے بھائی حکم تو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا اس کے اوپر ڈٹے رہو، قائم رہو. وہ پڑھتے اٹھاتے. قرآن کے سامنے وہ مٹنے والے تھے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے. قرآن آگے اور اس کے سامنے سب کچھ چھوڑ دیا، انا کچھ نہیں، سب کچھ قرآن. تو اس لیے میرے دوستو ماہ مبارک سے پہلے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے اپنے اندر کو سب کچھ صاف کرنا، اپنے اللہ سے تعلق جوڑنا، قرآن سے تعلق جوڑنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، نماز کو سیکھنا ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ میں کر کیا رہا ہوں، پڑھ کیا رہا ہوں، کس سے بات ہو